ہمارے استاد ایک واقعہ سناتے، کہتے ہیں ایک سندھ کا گاؤں تھا، تو وہاں پہ ایک گاؤں والے کی بیوی مر گئی، تو کہا کہ بیٹھ کے رو رہا تھا، تو اس کے ساتھ سے ایک اور بندہ نکلا، اس نے کہا جناب رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا بیوی مر گئی، تو ہم تو دعا کر رہے ہیں اور تو رو رہا ہے اوپر سے۔ تو کہا بیوی کے جانے پہ نہیں رو رہا، کہ کس پہ رو رہے ہو؟ کہ مر گئی ہے، پیسہ نہیں ہے، اتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے، کھانا کہاں سے کھلاؤں، پیسے نہیں۔ اب یہ تھا میراثی پنجاب میں ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا تجھے مانگنا نہیں آتا؟ کہ کیا مطلب؟ کہ ہمارے گاؤں کا وڈیرا ہے، اس سے جا کے مانگو، اتنی زمینیں ہیں، پیسے ہیں، مال ہے، دولت ہے۔ کہ وڈیرا اتنا کنجوس اپنی مرغی کسی کو نہ دے، اور آپ کہتے ہو میں جا کے بیل مانگو؟ کہ یہی کہہ تو رہا ہوں میراثی نہیں ہو، تجھے مانگنا نہیں آتا۔ دیکھو مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، کئی لوگ کربلا جاتے ہیں، ہر کسی کو نہیں ملتا، کئی لوگ رب کے دربار میں بیٹھتے ہیں، ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہنر ہے، مانگنے کا ہنر۔ کہ کیا مطلب؟ کہ میرے ساتھ آؤ، میں تجھے بیل دلاتا ہوں۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ آؤ تو صحیح۔ پوچھتے پوچھتے وڈیرے صاحب کہاں ہیں، پتہ چلا اپنی زمینوں پہ کھڑے ہیں، تقریباً کوئی فاصلہ تھا، لیکن اتنا فاصلہ کہ وڈیرا اس کی آواز کو سن سکے۔ اس نے کہا چپ کر کے خاموش رہو، اگر بیل چاہیے۔ کہا جی۔ اس نے دور سے کہا تجھے نہیں پتا اس وڈیرے کا دادا کتنا سخی تھا؟ گاؤں کے بندے نے کہا بندے خدا پورا گاؤں جانتا ہے، ایک نمبر کا کنجوس ہے۔ مولا علی فرماتے کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے۔ کہ کیسی تعریفیں؟ کا بیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہا وہ تو چاہیے۔ کہ پھر چپ کر کے سنو، کہ اس کا دادا اتنا سخی تھا، گاؤں میں جس کو جو مسئلہ ہو اس وڈیرے کا دادا دیتا تھا۔ کہ پھر چند قدم اور آگے بڑھا، پھر کہا کہ دادا تو دادا، اس وڈیرے کا بابا بڑا سخی تھا، کسی کی زمین کا مسئلہ وہ اس نے دے دیا، کسی کے بیل مر گیا اس کی جگہ پہ دے دیا، کسی کو پیسوں کا مسئلہ تھا دے دیا۔ کہ بہت تعریفیں ہو گئی، اب جا کے بیل مانگے؟ کہ ابھی بھی نہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھا، کہ دادا تو دادا تھا، بابا تو بابا تھا، یہ وڈیرے نے سخاوت میں دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کے در سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اس نے کہا اتنی تعریفیں کر دی، اب تو بس کدے کا تھوڑی دیر ٹھہر، 4-5 جملے اور بولے تو وڈیرے نے اپنی مونچھوں کو اکتاؤ دیا۔ اس نے کہا تیرا کام ہو گیا۔ آگے بڑے، سلام دعا ہوئی۔ کیا ہوا؟ کہ وڈیرے صاحب پریشان ہے، بیوی مر گئی، کھانا کرنا ہے، ایک بیل کے لیے پریشان۔ میں نے کہا ایسے وڈیرے کے ہوتے ہوئے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا ایک بیل میرے ہوتے ہوئے کہاں، آپ کے ہوتے ہوئے ایک بیل کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس نے اپنے نوکر کو کہا اس کو ایک بیل نکال کے دے دو۔ میرے استاد کہتے تھے اگر کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو وہ سخی بن جاتا ہے، اور بندے خدا خدا تو ہے ہی سخی، تو اس کی تعریفیں کیوں نہیں کرتا؟ اہل بیت تو ہے ہی سخی، اگر ہم اس میں بھی کنجوسی کریں، رب کی حمد و ثنا میں بھی کنجوسی کریں، تو فطرت بشر میں خدا نے ایک چیز رکھی ہے۔ فطرت بشر کس چیز کی عاشق ہے؟ بہادر کی عاشق ہے۔ فطرت بشر کس چیز کی عاشق ہے؟ کمال کی عاشق ہے۔ خدا نے آپ کے اندر رکھا، عاشق کمال بنو۔ آج نسلیں اگر ایک چیز کو سمجھ جائیں تو ان کی دنیا بھی آباد ہو جائے، ان کی آخرت بھی آباد ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے اگر فطرت عاشق کمال ہے تو پھر ان انسانوں میں کوئی شمر کیوں بنتا ہے؟ پھر کوئی یزید کیوں بنتا ہے؟ پھر کوئی دشمن محمد اور آل محمد کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ یہ کمال کو پہچاننے میں کیا کر دیتا ہے؟ غلطی کر دیتا ہے۔ اب معصوم سے پوچھا مولا ہم کمال کو پہچانے کیسے کہ کمال کیا ہے؟ کوئی بندہ حسن کو دیکھ کے عاشق ہو گیا، کوئی بندہ طاقت کو دیکھ کے عاشق ہو گیا، کوئی بندہ مال کو دیکھ کے عاشق ہو گیا۔ کہ مولا بچیں تو بچیں کیسے؟ آج کوئی مال کے پیچھے، کوئی تخت کے پیچھے، کوئی حکومت کے پیچھے۔ اب یہ جو تخت کے پیچھے ہے یہ کیا سمجھ رہا ہے اگر تخت مل گیا تو میں کیا بن جاؤں گا؟ با کمال بن جاؤں گا۔ یزید سمجھ رہا ہے اگر مجھے تخت مل گیا میں کیا بن جاؤں گا؟ با کمال بن جاؤں گا۔ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں اگر میں راہ خدا میں شہید ہو گیا تو کیا بن جاؤں گا؟ با کمال سمجھ جاؤں گا۔ یزید تخت کو کمال سمجھ رہا ہے، حسین شہادت کو کمال سمجھ رہے ہیں۔ کوئی اطاعت خدا کو کمال سمجھے، کوئی مخالفت خدا کو کمال سمجھے۔ کہ مولا بتائیے تو صحیح کہ کمال کیا ہے؟ جملہ سمجھے معصوم کا۔ معصوم فرماتے کمال وہ ہے جسے کبھی زوال نہ ہو۔ وہ کمال ہو ہی نہیں سکتا جسے زوال آ جائے۔ کہ اگر چہرے کی وجہ سے تم نے کسی کو با کمال سمجھا، یہ بتا حسن کب تک باقی رہے گا؟ جوانی میں حسین تھا، جیسے بڑھاپا آیا کھالوں میں کیا پڑ گئیں؟ جھریاں پڑ گئیں۔ کہ آج دنیا کا ایک طاقتور دکھا جو ہمیشہ طاقتور رہا ہو، دنیا کا ایک حسین دکھا جو ہمیشہ حسین رہا ہو۔ امام حسین سے کسی نے پوچھا مولا
کمال دنیا اور کمال آخرت کا فرق بتائیے. میں فرماتے کمال دنیا محدود ہے، کمال آخرت لامحدود ہے. لذت دنیا محدود ہے، لذت آخرت لامحدود ہے. تبھی آقا مراقی کا جملہ فرماتے دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. پانی پیو انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لوگے انتہا نجاست ہے. اور میں آپ سے پوچھا کس لذت کے عاشق بننا چاہتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے، یا ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہے اور انتہا بھی نور ہے. مولا حسین یہ بتائیے کہ کمال، امام حسین فرماتے کمال وہ ہے جسے کبھی زوال نہ ہو. اب مولا دو مثالیں دیتے ہیں کہ مولا لذت دنیا، کیونکہ لذت مل رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ کمال ہے. کھانا کھایا لذت ملی، گھومنے گئے لذت ملی، شہوت پائی لذت ملی، تو انسان کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کمال ہے. مولا فرماتے ہیں یہ کمال نہیں، کیونکہ اسے کیا ہے؟ زوال ہے. مثال بڑی پیاری تھی. معصوم فرماتے ہیں اگر فرق جاننا چاہتے ہو کہ لذت روح کیا ہے، لذت جسم کیا ہے، تو ان دو چیزوں کو دیکھ لو. بولا کون سی چیزیں؟ فرمایا جسے کھانا کھا کر مزہ آئے، یہ لذت جسم ہے. جسے کھانا کھا کر مزہ آئے یہ لذت جسم ہے. اور فرمایا جسے کھانا کھلا کر مزہ آئے یہ لذت روح ہے. بڑا باریک فرق ہے. کھانا میں کھاؤں مجھے مزہ آئے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگر کوئی مومن غریب ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی یتیم ہو، اگر میں اسے کھانا کھلاؤں مجھے کیوں مزہ مل رہا ہے؟ میرے پیٹ میں جائے تو مجھے مزہ آئے نا، لیکن کسی غریب کو کھلاؤں تو مجھے مزہ کیوں آتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ جب تو کھاتا ہے یہ لذت جسم ہے، جب کسی کو کھلاتا ہے یہ لذت روح ہے. اور کہا جو تو نے کھایا 6 دن کے بعد بھی سوچے گا تجھے اس کی لذت یاد نہیں ہوگی، لیکن جسے کھلایا سالوں کے بعد بھی سوچے گا، لذت وہی کی وہی باقی ہوگی. تو دنیا سمجھتی تھی کہ اندھیری راتوں میں علی تکلیف اٹھاتے تھے یتیموں کو کھلا کر، لیکن انہیں کیا پتا علی لذت روح لے رہے تھے یتیموں کو کھلا کر. زندہ دلیل دوں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، غم ہے. بندہ جب جنازہ اٹھائے گا کتنا روئے گا، لیکن یہ غم کیا ہمیشہ ویسے کا ویسا رہتا ہے؟ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد غم کیا ہوتا جاتا ہے؟ کم ہوتا جاتا ہے. کیونکہ یہ غم بھی دنیا کا غم ہے، لیکن نہ حسین کے غم کو زوال ہے، نہ ان کی محبت کو زوال ہے. 70 80 سال کے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں. ہے کوئی بندہ کہے کہ پچھلی محرم میں جتنا رویا تھا اس محرم میں غم پرانا ہو گیا؟ ہر سال غم ایسے تازہ ہوتا ہے جیسے خاک شفاعت حسین کا خون تازہ ہوتا ہے. نہ تو ان کا غم پرانا ہوتا ہے، نہ ان کی خوشیاں پرانی ہوتی ہیں، نہ ان کی محبت کی لذت پرانی ہوتی ہے. پوری دنیا گھوم کے سوچو گے مزہ نہیں ملے گا، لیکن جو ایک مرتبہ کربلا ہو کر آیا آج بھی سوچے گا زیارت کربلا اسے لذت دے گی. کیونکہ یہ کمال ہے، اور کمال کو کبھی زوال